نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور درود و سلام اس ہستی پر جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد اور موت کا پیغام سنایا۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہوگا زندہ اور مردہ۔ دل میں اتارو، اللہ اکبر، یہ زندگی، یہ جو تم جیتے ہو، یہ جو ہم جی رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں۔ یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں۔ یہ دھڑکن، یہ ہمارے دل میں جو چل رہی ہے، یہ ہماری اپنی نہیں۔ یہ سب اللہ، یہ سب تمہارے رب کی امانت ہے۔ آج ہم چلتے ہوئے، آج ہم چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک دن یہ سب خاموش ہو جائے گا۔ آنکھیں بند ہو جائیں گی، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے اسے قبرستان لے چلو۔ اللہ کا فرمان قرآن میں تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی اور موت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمان آقا صلی اللہ تعالی وسلم، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کی یاد انسان کو دنیا کے فریب سے نکال کر، دنیا کے دھوکے سے نکال کر آخرت کی تیاری میں لگا دیتی ہے، آخرت کی فکر میں لگا دیتی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندہ وہ نہیں جس کا جسم چل رہا ہے، بلکہ زندہ وہ ہے جس کا دل ایمان سے زندہ ہے۔ سوچیں ذرا، ہمارے پاس مال ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، مگر اگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، تو زندہ نہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ یہ دنیا ہے عارضی، ایک دن چھوڑ جانی ہے۔ یہ دنیا ہے عارضی، ایک دن چھوڑ جانی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد آنی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے آج توبہ کر لیں، آج پلٹ آئیں۔ کیوں؟ رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، اس نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بار بار اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، پلٹ آنے کو کہتا ہے۔ تو آج وقت ہے، آج توبہ کر لیں، آج اپنے دل کو ایمان سے زندہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم مقدر والے ہیں کہ جنہیں ایمان نہایت ہی سستا مل گیا، مفت میں مل گیا۔ پوچھیں ان صحابہ کرام سے جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار، کاروبار، وطن دے کر، چھوڑ کر ایمان لیا۔ ہم تو پیدا ہوئے
تو ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ہم مسلمان گھروں میں تو پیدا ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایمان کا جو اللہ نے ہمیں دیا، دل میں شکر ادا کرتے ہوئے، زبان پر شکر ادا کرتے ہوئے آج اپنے رب کو منا لیں، کیونکہ موت کا دروازہ کبھی بھی کھل سکتا ہے۔ موت کا دروازہ کبھی بھی کھل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل زندگی ذکر الہی ہے، اصل زندگی رب کی یاد ہے، اصل زندگی تلاوت قرآن میں ہے، اصل زندگی نماز میں ہے، اصل زندگی طہارت و پاکیزگی میں ہے۔ کپڑوں کی طہارت، جسمانی طہارت، سوچوں کی طہارت، زبان کی طہارت، آنکھوں کی طہارت، ہر چیز جب طاہر ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی تو پھر اللہ کا نور اترے گا، اللہ کے نور کی برسات ہوگی، اللہ سے اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی، اور اصل اسی کا نام زندگی ہے، اصل اسی کا نام زندگی ہے۔ ورنہ تو غفلت کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، بے پردگی کی زندگی، غلط سوچوں کی زندگی، حسد اور بغض اور کینے کی زندگی تو انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اتنا دور کر دیتی ہے کہ بندہ اندھیرے گھروں میں، اندھیریوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسی اندھیرے میں وہ اپنی زندگی ختم کر کے اندھیری قبر میں اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنی روح کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنے جسم کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنے کپڑوں کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنی زبان کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، پھر جب ان میں اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اللہ کا نور ان کو لپیٹ لیتا ہے، اللہ کی محبت کا نور ان پر برسنے لگتا ہے، وہی نور پھر ان کی زندگی کو بھی روشن کرتا ہے، وہی نور پھر ان کی قبر کو بھی روشن کرتا ہے، وہی نور پھر ان کی آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی طاقت عطا فرما، اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہمیں تجھے منانا نہیں آتا، ہمیں تجھے راضی کرنا نہیں آتا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر کرم کر دے، ہم پر فضل کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے کمزوروں کو قوت عطا فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان ذلت کا شکار ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، پردے اور حیا والی زندگی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے نافرمان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ کی بعد اب حاضر نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اب جس طرح تو نے ہمارے پردے رکھے آخرت میں بھی پردے رکھنا، اللہ حیا والی موت عطا فرمانا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔